السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام سید فاطمہ ہے، کرناٹک کے شہر گلبرگہ سے آنا ہوا ہے اور پہلی مرتبہ یو پی اسٹیٹ کا دورہ ہے۔ پچھلے مہینے گجرات کا دورہ رہا اور انشاءاللہ اگلے مہینے پھر مہاراشٹر یا پھر گوا کا دورہ لگے گا۔ یہ دورہ ایک خاص مقصد مشن سے ہے جو بھی آپ تک پہنچانا ہے اور آپ سے دینی معاونت کی ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سے پہلے تعارف ہی پیش کرنا چاہتی ہوں ہمارے مقصد و مشن کا کہ کس حوالے سے ہم اس دورے پر نکلے ہیں۔ سورہ ذاریات کی آیت مبارکہ میں پڑھی ترجمہ ہے دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اور میں تمہیں اس کی جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے کھلے طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ دوڑ، لفظ دوڑ کے لیے ہماری سمجھ کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں مختصر میں بات کروں گی جس سے آپ کو مقصد و مشن سمجھنے میں کافی آسان ہے۔ تعارف میں سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروعات کریں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی جانب ہماری نسبت کیا ہے، ہم کیوں اس سبجیکٹ کو سمجھ رہے ہیں، ہم کیا غرض رکھتے ہیں اس سے، ہمارا جوڑ کیا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے اس سے۔ تو پہلے خود سے ہی بات شروع کی جائے جو سب سے موضوع ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنا ہے کس کو؟ ہم کو۔ ہم کون؟ ہم انسان، ہم مسلمان۔ سب سے پہلی ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم اللہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری پہلی اور آخری پہچان ہے۔ باقی سب پہچانیں بعد میں دنیا میں نقل ہوئی ہیں، لیکن عالم ارواح سے جو ہماری پہچان رہی ہے سب سے پہلی پہچان، جنس بھی ہم بعد میں ہے نا جب انسانی شکل میں دنیا میں آئے۔ عالم ارواح میں جب ہمارا وجود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا تھا سب لوگوں سے، الست بربکم، یوم الست کی بات۔ اس وقت بھی ہمارا وجود تھا روح کی صورت میں، اور اس وقت تھی ہماری ایک پہچان تھی، اور اس پہچان کو منوایا گیا۔ اس پہچان کی شناخت اس کے لیے، پہچان کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا الست بربکم، تو ہم سب نے کیا جواب دیا؟ بلا۔ کیوں نہیں؟ مطلب تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اس جواب میں سبھی شامل تھے، مسلمان بھی اور کافر بھی، جیسے کہ ہم سب جانتے۔ کافروں نے بھی جواب دیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ جو پہچان ہماری سب سے پہلی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کو رب مانتے ہیں، ہے وہ ہمارا رب، ہم اس کے ہیں۔ انا للہ، سب کچھ ہر اعتبار سے اسی کے مملوک ہے، اس کے ہمارا مالک کون ہے؟ ہر اعتبار سے وہ ہم پر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ یہ ہماری پہلی پہچان کرائی گئی وہاں پر، اور اسی کو باقی رکھتے ہیں یا نہیں اس آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اور دنیا میں کئی اور پہچانیں جڑ گئی، کئی آئی ڈیز ہیں ہمارے، الگ الگ موقع پہ الگ الگ، اسکول کی ایک آئی ڈی ہے نا، کہیں جاب کرے وہاں کی آئی ڈی، ملک کے باشندے ہونے کی آئی ڈی، گھر میں بھی بہت ساری آئی ڈیز ہیں ہماری، کسی کی ہم بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، ہے نا، پھر ماں ہے، پھر بہت ساری اور بھی پہچانیں، مامی، چاچی، دادی، نانی بھی، اور کئی ساری پہچانیں۔ یہ سب جو پہچانیں بیچ میں بہت زیادہ شامل ہو جاتی ہیں، یہ آزمائش ہے۔ ان سب پہچانوں میں کھو کر کے ہم کہیں اپنی اصل پہچان تو نہیں بھول رہے ہیں۔ پہچان، ہر پہچان کے ساتھ ڈیوٹیز بھی ہیں، کام کاج بھی ہیں، بہت سارے کام ہے نا، تو بہت ساری چیزوں سے ہم جڑ جاتے ہیں، اتنا جڑتے ہیں، یہ جو جڑ جانا ہے ہمارا اس دنیا سے اللہ کی جانب سے ہم سب کے لیے کیا ہے؟ امتحان، کہ ان ساری پہچانوں کے بیچ میں ہم اللہ کے جو بندے ہیں انا للہ ہے، وہ کتنے فیصد ہم یاد رکھے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں کچھ چیزیں شروعات میں سمجھاؤں گی، بتاؤں گی، رکھوں گی آپ کے سامنے، ہمیں اس کو جوڑ کر کے پھر ایک بات سمجھیں۔ فکر، دو طرح سے فکر ہوتی ہے انسان کی، اور وہ فکر جس جانب ہوتی ہے وہی انسان اسی پہچان کو بہت ہیویلی لے کر کے تو چلتا ہے زندگی میں۔ تو فکر دو طرح کی بنیادی طور پر مشکات شریف میں ایک حدیث میں ہمارے پاس کا مضمون میں بتاتی ہوں، جس انسان کی فکر اخروی ہو، آخرت کی فکر میں بندہ لگا ہو، تو پھر اس کے پیچھے دنیا لونڈی بن کر کے، غلام بن کر کے اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔
اس کے سارے کام سمٹ جاتے ہیں، بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور اس کو دنیا سے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس کے برخلاف جس بندے کی فکر صرف دنیاوی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس فکر کو رکھ دیتا ہے، بالکل دنیا ایسے رکھ دی جائے گی، اور دیکھیں آنکھوں کے جتنا قریب جو چیز ہوتی ہے وہ باقی دوسری چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ یہاں رکھ کے دیکھیں گے ہم یہاں تیری کے ساتھ آپ سبھی مجھے نظر آ رہے ہیں روشن چشمے سے، لیکن بالکل ایسے رکھوں گی دونوں آنکھوں کے درمیان کہ مجھے کچھ اور نہیں نظر آئے گا۔ تو جس انسان کی فکر دنیا کی ہے، آخرت کی فکر کے مقابل میں اس نے اختیار کر لی، پسند کر لی ہے دنیا کی فکر کو، اس نے پسند کر لیا ہے، تو اب وہ دنیا ہی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، اس کے علاوہ اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا۔ تو آگے کے پروسیس ہے نا، آگے کے وہ تو خالی کرنا ہوتا ہے، جو چیز دکھائی ہی نہیں دے رہی نہ اس بارے میں پھر وہ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ تیاری ہے، نہ پھر اس کے لیے ایک اور نحوست ہے کہ دنیا کے کام اس کے لیے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ اب دنیا کی فکر میں لگ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت آسانی سے اس کے کام ہو جائیں گے، لیکن کر کیا رہا ہے دنیا کے کام، تو جلدی جلدی نپٹتے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ کی جانب سے اس کے لیے سزا ہے کہ اس کے کام پھیلا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں، وہ سارا وقت اس میں ساری انرجی دینے کے باوجود بھی وہ سارے کام ویسے رہ جاتے ہیں، بکھرے رہتے ہیں، پورے نہیں ہوتے۔ اور اس طرف کیا تھا، جو آخرت کی فکر کرتا ہے اس کے کام سمیٹ دیے جاتے ہیں جلدی جلدی پورے۔ اور پھر یہ جو دنیا کی فکر کر رہا ہے، اتنا کچھ کیا، مقصد ہی بنا لیا زندگی کا کہ دنیا پا لینا، اور ساری مصروفیات اسی میں گزر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز اس کے بارے میں یہ بھی بتائی گئی کہ اتنا سب ہو کے بھی اس کو بھی دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ کی جانب سے مقرر کی گئی۔ فرق کیا ہو، ملنا اتنا ہی ہے دونوں کو جتنا اللہ نے مقدر کیا۔ فکر کس طرح سے رہی، فکر کس کی کس طرف رہی، اس لحاظ سے کاموں میں برکت یا نحوست ہوتی ہے۔ ملتا اتنا ہی ہے، ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے۔ جتنا علم مقدر ہے وہ کا، جتنے ناز و نعم آپ کے حق میں ہے وہ ملیں گے، جتنی محبتیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، جتنی صحت ہے، جتنی عزت ہے نعمتوں کے، جتنے بھی آپ الفاظ جانتے ہوں گے اللہ کی جانب سے جتنے مقدر ہیں وہ ملیں گے۔ فکر کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ سمجھ آئی یہاں تک بات؟ اب یہ جو فکر کی بات ہے، کس کو کہتے ہیں فکر، اتنا تو سمجھ آئے یہاں پر کہ فکر آخرت کی جانب ہونی چاہیے۔ فکر کا کیا مطلب؟ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے فکر ہے، کسی سمجھتے ہیں آپ لوگ فکر کا معنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، دو معلوم چیزوں کو جوڑ کر کے ایک مجہول کو معلوم کیا جائے۔ مجھے ایک کے بارے میں پتا ہے، مجھے دو کے بارے میں پتا ہے، ان دونوں کو ملاؤں گی تو نتیجہ نکلے گا 3، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بات پہلے سے پتا ہے، ایک اور بات علیحدہ سے مجھے ایک اور بات پتا ہے۔ بیٹھ کر کے غور کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں باتوں میں جب ہم جوڑ سمجھتے ہیں، اور فکر کرنے کا مطلب جوڑ لگاؤ، سمجھو، نتیجہ پھر نکلنے تک اس میں مصروف رہنا، سوچ و وچار کرنا، اس نتیجے میں پھر کیا آئے گا، تیسری چیز معلوم ہوگی جو مجہول تھی، پہلے نہیں پتا تھی۔ دو معلوم چیزوں کو جوڑ کر کے تیسری مجہول چیز معلوم کر لینا فکر کہلاتا ہے۔ اس کام کے لیے وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اکثر وقت میں ہمارے زندگی کے ٹائم ٹیبل میں باقی چیزوں کے لیے ہم وقت متعین کرتے ہیں، فکر کا ہمارے وقت متعین نہیں ہے، پورا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ غور و فکر کرنا ہی عبادت ہے۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ ہے نا، تو دین کی سمجھ جو حاصل ہوتی ہے وہ فکر کے بعد، اس نے جس طرح دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا رات اور عبادت سے بہتر کہا گیا ہے، بعض روایات میں فکر کے الفاظ کیا ہے۔ دین کے متعلق فکر کرنا عبادات سے بہتر ہے۔ سوچو گے تو سمجھو گے۔ سمجھو چیز سیدھی سی ہے، ہماری زندگی میں 2 دن بہت اہم ہے۔ میں اسی پہچان کو، جیسا میں نے پہچان کی بات کی اور مشن سے متعلق یہی تعارف میں لے کر آگے بڑھ رہی ہوں، 2 چیزیں ہماری، 2 دن ہماری زندگی میں بہت خاص ہیں۔ پہلا دن وہ جس دن ہم دنیا میں پیدا ہوئے، اور دوسرا دن وہ جس دن ہم مریں گے۔ ہماری ساری کہانی اسی کے بیچ میں ہے۔ الدنیا حلوۃ خضرۃ واللہ مستخلفکم فیہا، یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، بہت میٹھی ہے، بہت پرکشش ہے۔ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی رنگینیاں ہم پوری طرح دیکھ نہیں سکتے، اتنے رنگ ہے نا، اتنی جو ہے موسم، اتنی چیزیں، اتنی ورائٹیز کی تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ورائٹی کی تو کوئی مطلب دنیا کے اعتبار سے لمٹ ہی نہیں رہ گئی۔ ایک چیز کو اس کی اتنی ساری ورائٹی سامنے رکھ دی گئی ہے کہ 2 لمحے کا کام 2 گھنٹے لے لیتا ہے۔ ایک جوڑی کپڑا خریدنے کو گئے،
ضرورت جتنے کی تھی وہ 2 منٹ میں طے ہو جاتا، لیکن ورائٹیز کی وجہ سے 2 گھنٹے لگ جاتے۔ چاول لینا ہے، کھانا ہے، زندہ رہنا ہے، غذا حاصل کرنا ہے، زندگی کی حفاظت کے لیے، اس لحاظ سے ہم فرض ادا کرنے کے لیے جس انداز کی خوراک جمع کریں وہ بہت کم وقت میں ہو جائے گا، لیکن اب اس میں لذتیں، ورائٹیز، ٹیسٹ کے اتنے ورائٹیز ہیں کہ ہم اگر 12 گھنٹے کچن میں کھڑے رہیں گے تب بھی جتنی ڈش کی کتاب ہوتی ہے نا 5555 کھانے یہ نہیں جاتے۔ ورائٹیز تو دنیا سرسبز و شاداب ہے، میٹھی ہے، کھینچنے والی ہے اپنی جانب، ختم اب اس کو ہم سر نہیں کر سکتے، جیت نہیں سکتے، یہ پیچھے چھوڑنے لائق کی چیز ہے۔ اس کو جیتنے اگر پڑ جائیں گے، دنیا کو آپ جینے کے، انجوائے کرنے کے اگر نیت کر لو گے، تو میں وہی بتانا چاہتی ہوں کیا ہوگا۔ فکر اگر دنیا کی ہو گئی کہ مجھے تو ابھی یہ انجوائے کرنا ہے، مجھے تو ابھی وہ انجوائے کرنا ہے، ابھی میں نے وہ نہیں دیکھا، ابھی میں نے وہ نہیں کھایا، ابھی وہ میں نے نہیں پہنا، ابھی میں فلاں جگہ نہیں گئی، تو یہ لسٹ کبھی ختم ہوتی بھی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث یاد رکھیے گا، تو اس فکر میں ہی لگ جائے تو یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ سمجھ آ رہا ہے فکر کیا چیز ہے؟ تو ہم جو باتیں ہمارے ذہن میں پہنچتی ہیں، جو معلومات پہنچتی ہیں، ان کو جوڑ کر کے ہم نتیجے نکالیں۔ نتیجے تک پہنچنا فکر ہے۔ اگر نتیجے نہیں سمجھ آ رہے، ٹکڑے ٹکڑے میں معلومات ہی کے ہم پیچھے لگ جاتے ہیں تو بھٹ جائیں گے۔ بس کسی نے آواز دی، ایک جملہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اس جملے پہ ہم پیچھے چل گئے، آگے کنواں کھائی جو بھی اس میں گر جائے۔ انسان کی خوبی بلکہ خاصیت کیا ہے؟ غور و فکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہاں سے تو مجھے بات پیچھے سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ اس میں جانکاری رکھتے ہیں کہ ہم باقی جمادات، حیوانات، نباتات سے کیوں بہتر کہے جاتے ہیں، اشرف کہے جاتے ہیں، اکرم کہے جاتے ہیں۔ کیوں بہتر ہے انسان؟ غور و فکر کی وجہ سے۔ جانور ہے، اس کے سامنے چارہ ڈال دیا گیا، وہ کھانے لگے۔ غور و فکر جس شٹر کے نیچے رکھ دیا گیا وہی رہے گا، غور و فکر نہیں کرے گا۔ بہت ساری چیزیں اس پہ وقت دینے کی ضرورت ہے، آگے بڑھتی ہوں۔ تو انسان کی خصوصیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غور و فکر۔ اب ہمارے سامنے بھی صبح سے شام تک، پہلے دن سے آخر دن تک ہمارے سامنے معلومات پروسی جاتے ہیں۔ بچپن سے بالکل پہلے دن جھولے میں ہم جس دن تھے، وہاں سے معلومات شروع ہو گئی، ہم نے آوازیں سننی شروع کی۔ وہ بھی ایک طرح سے 5 سینسز ہیں، 5 حواس خمسہ جو ہے، اس سے جو چیزیں ہیں معلومات کا ذریعہ نا، دماغ تک باتیں پہنچتی ہیں حواس خمسہ کے ذریعے، عقل تک پہنچتی ہیں، پھر عقل کے ذریعے باتیں دل تک پہنچتی ہیں، پھر ارادہ، پھر عمل، یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ حواس بہت اہم چیز ہے۔ یہ حواس کے سامنے یہ جو احساسات ہیں ہمارے، دیکھنا، چھونا، چکھنا، سننا، ہے نا، یہ جو حواس ہے ان کے سامنے معلومات پروسی جاتی ہیں، چیزیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، جاری ہوئی مائیں جاری کی طرح آتے رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ ہم اس میں جتنی غور و فکر کرتے ہیں، نتیجے تک پہنچتے ہیں ان معلومات کو لے کر، اتنے ہم انسان ہیں۔ اور جتنا بغیر غور و فکر کے ان معلومات کے پیچھے ہم ان آوازوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اتنے ہی ہم حیوانیت تک رکے ہوئے۔ ایگری کرتے ہو اس بات سے؟ صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ لفظ اچھا، ایک چیز اچھا، لفظ علم، لفظ اصلاح، یہ جو الفاظ ہیں نا، دعوے دار بہت سارے ہیں چیزوں، لیکن ان کے ایکشنز بہت الگ الگ ہیں۔ اصلاح کے نام پہ جتنے کام ہو رہے ہیں، اصلاح مانا کیا؟ سدھار۔ سدھار کے نام پہ سمجھے 10 قسم کی باتیں ہم رکھتے ہیں سامنے، اور 10 کی بات لفظ اصلاح سب کے پاس ہے، لیکن اس کا جو کانٹینٹ آگے ہے، جو وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس سدھار کے لیے، وہ الگ الگ ہے۔ 10 لوگ الگ الگ بات کر رہے ہیں، الگ الگ طریقہ بتا رہے ہیں سدھار کا، لیکن لفظ سب کے پاس کیا ہے؟ سدھار۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ غور و فکر کے بغیر کام چلے گا کیا؟ آپ بتائیے۔ اور اگر نہیں کریں گے غور و فکر تو کیا حال ہوگا؟ یا یہ کریں گے کہ جانے تو کہاں، غور و فکر کرتے بیٹھے ہیں، 10 راستے ٹرائی کر لیں گے، وہاں جا کے واپس آئیں گے، پھر یہاں جا کے واپس آئیں گے، پھر یہاں جا کے واپس آئیں گے، ایسا سوچتے ہو کیا؟ اگر کسی نے ایسا سوچ لیا کہ ممکن ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ واپسی کے راستے بہت مرتبہ نصیب نہیں ہوتے، پہلے ہی ہم کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ بگاڑ، سدھار، اس پر اس مثال کو ہم آگے لے چلتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے اور ایڈورٹائزنگ بھی بہت ہے اس بات کی۔ ہر کوئی دعوے دار ہے کہ ہم آپ کو بہتری عطا کریں، ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم آپ کا حال سدھار دیں گے، بلکہ جنہوں نے جتنا زیادہ بگاڑا وہ اتنا زیادہ سدھار کا لفظ استعمال کرتے۔ تو سیدھی سے ہم واپس آ جاتے ہیں بات پر، یہ جو ہماری باری ہے، جو پہلا دن ہمارا دنیا میں آنے کا اور آخری دن اس دنیا کا، اس درمیان میں جو ہماری زندگی ہے وہ ہماری اس دنیا میں باری ہے۔
वल्लाहु मुस्तखलिफुकुम फीही। दुनिया सरसब्ज़ व शादाब है, अट्रैक्टिव है, सब कुछ है। ये कैसी जगह है बता दिया गया कुरान और हदीस में, बहुत सारे ताल्लुक है। और हम भी इन आंखों से इसके तमाशे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खींचने वाली अपनी जान। अब ऐसी दुनिया में हमें आना है अपनी बारी में। अल्लाह ताला तुम्हें इसमें मुस्तखलिफुकुम, एक के बाद एक करके भेजेगा। एक साथ हम सब एक साथ नहीं आए ना। अब हम अपनी बारी में आए, कुछ साल पहले दुनिया में आए, आपने हमें इतना ही फर्क, बाकी कई चीजों में हम सब सेम हैं। या मैं ऊपर इसलिए बैठे हूँ, कुछ साल पहले आ गई हूँ दुनिया में, बारी मेरी थोड़ी सी पहले थी, अगली बारी आपकी, उसके बाद उनके बाद वालों की। समझ में आ रहा है? ये जो जिंदगी का जो पीरियड है, टाइम लाइन है, ये हमारी बारी। और मदरसे में हम बारियों की अहमियत काफी समझते हैं। बारी छूट गई तो, बारी जब है तभी हमको काम करके निकलना है, उससे पहले भी चांस नहीं, उसके बाद भी नहीं। बारी की अहमियत समझ रहे हो ना? झगड़े बहुत बुरे फसादात हो जाएंगे, और कई दफा वो की भी नहीं होता कि बारी से हट के हम कुछ कर सकते। छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें अपनी बारी की अहमियत पता है। मुकम्मल अपनी जो पहचान है उसको संभालने के लिए इस दुनिया में भी हम बारी लगाकर आए हैं। इस बारी की अहमियत कि हमें अपनी इस बारी में वो काम करके जाना है जिसके लिए दुनिया में आए थे। इसका शऊर कितना बाकी रहा, इसकी फिक्र कितनी बाकी रही, यही कुछ हमारा मकसद है, मिशन है कि याद दिलाते चले। कुछ काम हमारा समझ में आ रहा है क्या करने निकले हैं, अपनी बारी का काम याद दिलाने के लिए हम निकले हैं। और सबसे पहले तो खुद अपने लिए भी ये जरूरी है, और हमने अपनी बारी का काम ही ये बना लिया। तो जोड़ लीजिए इन चीजों को, एक जमा एक, तीन बातें मैंने रखी आपके सामने, जोड़ लेंगे इसको। पहली बात क्या बताई? अपनी पहचान क्या है, हम अल्लाह के हैं, जो भी है सारी पहचानों को चाहे आप जोड़ ज़हन में रख के बोलो या भूल करके बोलो, किसी भी सूरत में अपने वजूद को मंसूब करो तो किसकी जानिब करेंगे? हम अल्लाह के हैं। अब बंदे हैं, यहाँ जो आती है ना अपनी साइकोलॉजिकल गैप आ जाता है। बंदगी के टाइम अल्लाह के, फिर आराम के टाइम किसके हैं? शायद कुछ और तरफ से शैतान ज़हन ले जाता है। एंजॉयमेंट के टाइम किसके हैं? वहाँ किसी और के। ये बंदे होने के लफ्ज को हम जब तहकीक के साथ नहीं महसूस करते हैं तो गलतफहमी को जगह मिल जाती है। आसानी ये है अपने अक्ल पे और नफ्स पे कि हम किसी कैद बंद के बगैर अपना जो है जिक्र करें, हम अल्लाह के हैं। अब जो बंदे हैं, औरत हैं, जो भी हैं, है ना, जो भी पहचान है, टैलेंटेड है, बेकार है, नाकारा है, काम के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, जो भी पहचान आप साथ में जोड़ रहे हो, वो सारी पहचान के साथ, ये पहचान के बगैर हम हैं किसके? बस ये बहुत शॉर्ट अच्छा है, हम अल्लाह के हैं। अब इसको प्रूफ करना है दुनिया में आकर। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र किया है सूरह कबूत में, कई जगह है। सूरह कबूत की 10 आयतें बहुत खास है, तरतीबवार जो हमें अपनी बारी में हमें काम जो करना है उसके बारे में तरतीबवार हमें आगाह करती है। मजमून बता रही हूँ मैं आपको, मफहूम बता रही हूँ, आयत आप अच्छी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लेना बाद में। सूरह कबूत में जो मजमून बताया गया वो यही है कि क्या लोग इस घमंड में हैं कि लोग इस घमंड में हैं कि वो छोड़ दिए जाएंगे बस इतनी बात पे कि वो कहें हम ईमान लाए, हम मुसलमान हो गए। क्या सिर्फ इस कह देने पर वो छोड़ दिए जाएंगे? अगर ऐसा समझ रहे हैं तो क्या कहा गया? घमंड में है, घमंड, गुरूर, धोखा नहीं। हकीकत क्या है आगे बताया गया, बल्कि उनका इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश की जाएगी। फिर आजमाइशों का जिक्र होगा, बहुत अच्छे अंदाज में उसको समझ सकते हैं। उसके बाद फिर क्या जिक्र हुआ है? आजमाइश के बाद दो तरफ से नतीजे सामने आएंगे। इस इम्तिहान में बंदा कामयाब होगा या फिर नाकाम होगा। अब इम्तिहान कई तरह से होगा, इज्जत से, जान से, माल से, है ना, नफ्स में मुसीबत है ना, मौत, डर से, भूख से, और कई तरह से नाज़ो नेम से भी आजमाए जाएंगे, बलाओं और परेशानियों से भी आजमाए जाएंगे। अपनी बारी में हमको, अब उसको मैं सिंपल करके रखना चाहूँ तो एक हमारी बारी शुरू हो गई, ठीक है। दुनिया में हम जब आए और ईमान पर हमको रहना है, अल्लाह ताला को जब रब के आयत है रूहों की दुनिया में। अब यहाँ पर भी हम उस वादे को लफ्जों में तो दोहरा दिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, मतलब मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ कह लेना नहीं है हमें अपनी बारी में। हमारी ये जो बारी है ना, सिर्फ लफ्जों में कहने की बारी नहीं है, बल्कि इसको साबित करना है, इम्तिहान देना है। वो इम्तिहान हर वक्त होंगे, छोटे छोटे रोजाना बहुत सारे होंगे,
ये बड़े बड़े भी होंगे जिंदगी भर में। अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको अगर समझना है तो अच्छी तरह आपको वक्त देना होगा। इन सारे इम्तिहान को तो समझना है, बारी के इम्तिहान, जिंदगी के इम्तिहान जो हमें शऊर आने से लेकर मरने तक देना है। और ये जो चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट सुना रही हूँ, इसको दलाइल के साथ इस किताब में जमा किया गया है। राहे जन्नत से इब्तिदा किताब का नाम। अभी राहे जन्नत ही इतना ही पढ़ लें, अगले लफ्ज का टेंशन ना लें। अभी मैं राहे जन्नत का बात, राहे जन्नत, जन्नत का रास्ता। तो आए कहाँ से हैं हम? अल्लाह के पास से हैं। किसके? अल्लाह के। व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी अगली पहचान क्या है? आखिर तक की पहचान क्या है? उसी की तरफ हमको लौटकर जाना है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है। इस दरमियान में जो कुछ करना है, अगर आपको अपनी बारी की जिम्मेदारियां समझने में मुनासिब लगता है कि कुछ मैं काम की बात बता रही हूँ, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। तो क्या बात हो रही थी? अपनी बारी, हम दुनिया में आए और दुनिया से जाएंगे। इसी दरमियान हमको एक काम कर गुजरना है कि अपने ईमान को साबित करना है। हम अल्लाह के हैं, उसे हम रब मानते हैं, ये साबित करना होगा। साबित करने के लिए हम अपनी जानिब से कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे कि हम इतना काम करके देखो, हम तो बता दिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, इतने पे ही काम चलता है तो ठीक, नहीं तो और हम बाकी से नहीं परवाह को। ये नहीं, हमें अल्लाह का बंदा होने के लिए वो कुछ पार करना होगा जो अल्लाह ने हमें हमारे लिए रखा है। अल्लाह की जानिब से इम्तिहान तय होगा, हमारे लिए उसमें कोई इख्तियार हमारी जानिब से नहीं है कि हम तो इतना करके खुश है, भाई हमसे इतना ही होता है, ऐसे कहेंगे क्या? इम्तिहान हॉल में किसकी चलेगी? इम्तिहान मुमतहिन तय करेगा सवाल कि हाँ मुमतहिन ना, तो जिसने जिंदगी दी, ये पूरा निजाम बनाया, इम्तिहान से गुजरने के बाद ही फिर जन्नत वाली नेमत है जहाँ हम पलट कर जाने की बात करते हैं, वो बगैर इम्तिहान से गुजरे नहीं है। और इम्तिहान से गुजर कर क्या हिफाजत करके हमें निकलना है? ईमान बचा के निकलना है। हर मौके पर, हर मौके पर, हर मौके पर। बहुत इम्तिहान भी जो होंगे ना, वो खुद हमारी कैफियत के हिसाब से होंगे। बंदे की जितनी संगत होगी, जितना ईमानी जो दर्जा होगा, दीनी कैफियत होगी, उतने ही इम्तिहान टफ होंगे। उसकी सीधे से मिसाल हमारे दुनियावी इम्तिहान भी है। 4-5 साल के बच्चे का जिस तरह इम्तिहान होता है, वैसे 20-25 साल के बच्चे का नहीं होता। LKG UKG अव्वल दुआ में जो सवालात होते हैं, वो आप दर्जे खामिसा सादिसा में नहीं देख सकते। सीधी सी बात है, जब दर्जे बढ़ते हैं तो इम्तिहान के अंदाज भी बढ़ते हैं। और जन्नत तक पहुंचने के लिए जिस दर्जे को पार करना है, वो बहुत आला किस्म का इम्तिहान है। उससे गुजर कर ही जन्नत नसीब होने वाली है। अब देखिए, सीधे से हम बात कर रहे हैं, मैं बहुत सादा अल्फाज में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हम अपनी बारी में अपने इम्तिहानात के लिए तैयारी कितनी कर रहे हैं। जिंदगी के इम्तिहान की बात, जाहिर सी बात है कि फिक्र होगी तो तैयारी होगी ना। वापस हम आ रहे हैं कहाँ पर? फिक्र पर। अगर फिक्र आखिरत की होगी तब ना इम्तिहान देगा बंदा, और फिक्र दुनिया की जानिब है तो वही यहाँ चिपक गई है, तो कहाँ से फिक्र रही आखिरत की? जब फिक्र नहीं, सोच नहीं, तो ना तैयारी, ना इम्तिहान, ना फिर पास रिजल्ट, फेल ही फेल होना है। सीधी सी बात है। ये जो फिक्रों का मसला है, अब यहाँ आते हैं हम। जाहिर सी बात है, उतना तो आप समझ गए कि इम्तिहान देके जन्नत मिलेगी। इम्तिहान में, और वो भी जो बताया गया है कि जब इम्तिहान होते हैं तो अल्लाह के बंदे क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तकाजा वो पूरा करते हैं, हम अल्लाह के हैं, है ना, ये मानते भी हैं और ये साबित भी करते हैं, और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, ये भी वो हमेशा जिक्र करेंगे और हमेशा वो उसी को लेके चलेंगे। फिर उनके बारे में क्या कहा गया? यही लोग सब्र करने वाले हैं और यही लोग जन्नत वाले हैं। तो जन्नत की खुशखबरी किसको बताई गई? किसके लिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कॉन्सेप्ट को जो याद रखते हैं, इस फॉर्मूला पे जो चलते हैं, वही लोग जन्नत वाले हैं। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमको पलटना है। अब बीच की जो पहचाने अपनी बारी की है, उन सबको मेंटेन करो अच्छे से अच्छे, जिस तरह भी कर सकते हो, सबका हक अदा करो। इम्तिहान का एक हिस्सा ये भी है, आतिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक देना, ये भी आजमाइश का हिस्सा है। ये नहीं कि हम आखिरत की तैयारी करेंगे तो ना खाएंगे पिएंगे, ना खिलाएंगे पिलाएंगे, किसी के हक की जो हिफाजत नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। इम्तिहान है कि सबका हक देकर भी आपको आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत सारे इम्तिहान आते हैं, अब वो बहुत सारे हैं, उसको पढ़ना है। तो जब इम्तिहान से गुजरने के बाद जो रिजल्ट की बात की गई है, जन्नत वाले, तो वो किसके लिए है? सब्र वालों के लिए। सब्र वाले कौन है? जो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
یہ فکر جتنی ہم مضبوط پکڑ کے رکھیں گے اتنی ہی تیاری ہوگی. واپس آئے ہم فکر پر. جیسے میں نے کہا کہ میں بات ٹکڑے ٹکڑوں میں علیحدہ علیحدہ سمجھاؤں گی, پھر اس کو ملا کر کے بعد میں جوڑ کر کے جب دیکھیں گے تو بات کچھ آئے گی سامنے. تو واپس آتی ہے ضرورت فکر کی. یہ فکر کب بنے کہ ہم اللہ کے ہیں اور واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے, نو ادر آپشن. ایک ذرہ برابر بھی ہمارے کسی بھی گوشے میں, نہ ذہن کے نہ دل کے, کوئی اور بھی صورت ہو سکتی ہے, نہ پائی جائے. اتنی گہری فکر جب ہماری ہوتی ہے تب ہم پریکٹیکل میں اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا مطلب 100 دن میں 1000 بار 100 بار پڑھ لینا مطلب ہے کیا؟ نہیں. فکر یہ ہو, جس کی فکر یہ ہو جائے گی مضبوط کہ ہم اللہ کے ہیں, واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اسی فکر کے اندر سب کچھ کرتا ہے وہ, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, رشتے کرنا, بچے ہونا, ان کا خیال رکھنا, ساری زندگی جینا, بحیثیت عورت, بحیثیت آدمی, سماجی سطح پر ہو چاہے معاشی سطح پہ ہو چاہے تعلیمی معاملات میں ہو, جس بھی مقام پہ اور جس بھی حیثیت سے آپ کام کرو گی, کس کے اندر رہیں گے ہو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کانسیپٹ کے اندر رہیں گے تو یہ راہ جنت نصیب ہوتی, جنت کا راستہ. بس اتنا ہی ہے, اس سے ذرا سا بھی ہٹے تو فکر بدل گئی, فکر کے بعد حرکتیں بدل گئی, حرکت بدلی تو انجام بدلا. اور یہ ہماری فکریں کہاں جا رہی ہیں؟ الفاظ منہ پر ہیں, کیا فکر بھی ہمارے الفاظ کا ساتھ دے رہی ہے؟ میری بات گفتگو کا اگلا حصہ یہ, پہلا حصے میں کیا رہا, فکر پر میں نے بات کی, اور دوسرے حصے میں میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے الفاظ پکڑے ہیں یا فکر پکڑی ہے. حقیقت سوال میرا واجبی ہے کہ اگر ضروری لگتا ہے, اب مجھے پیاس لگی, اب سب لوگ پانی لینا ہے, میں مثال بھی دے رہی ہوں, ایک کوئی لا دے جب تک میری مثال مکمل. اب میں 100 مرتبہ پڑھوں گی پانی 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 پانی, اور آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی پیاس کیسے بجھتی ہے, آپ کہو گے پانی. پھر میں دہراؤں گی کہ مجھے پانی پینا چاہیے نا, آپ کہو گے ہاں. یہ سب باتوں سے میری پیاس بجھ جائے گی کیا؟ پی لو پانی. سمجھیے گا, دھیان دیجیے میں کیا کرتی ہوں. میں 4 سے 5 سیکنڈ پانی پر جو بات کی, یہ سب باتیں کیے بغیر بھی میں پانی کا اشارہ کر کے پی سکتی تھی. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں, لفظ اور حقیقت. کیا لفظوں سے کام بنتا ہے؟ مکمل نہیں ہوتا. لفظوں سے کام شروع تو ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر میں لفظ پانی بولتی نہیں تو وہ بھی نہیں ملتا نا. یہ بھی بات نہیں ہے کہ لفظ کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے, لفظوں کی ضرورت ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. ہمارا تعلیمی جو سال ہوتے ہیں نا, تعلیمی عرصہ ہوتا ہے, لفظ بڑا بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے. الف با سے جو پڑھنا ہم شروع کیے, حروف تہذیب بڑا مقام, بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا, آتے ہیں اس طرح. لیکن ہمیں اب یہاں پہ سوال پہلے اچھی طرح سمجھنا, کیا صرف لفظ کافی ہے؟ لفظ کو میں غیر ضروری نہیں بول رہی ہوں, دھیان دیجیے اور اچھی طرح سمجھیے, ورنہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ پڑھنے کے بولے الفاظ کوئی بہانہ نہ بنا لیں. لفظ کافی ہو جاتے ہیں کیا؟ کیا لفظوں پہ رک جاؤں گی تو میرا کام ہو جائے گا؟ یا لفظ کو ذریعہ بنا کے مجھے حقیقت تک پہنچنا ہے, جس طرح ابھی میں نے پانی کے لیے کیا کہ لفظ پانی کو میں نے ذریعہ بنایا اپنی پیاس بجھانے کا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اگر نہ ہوتا اور میں اپنے آہستہ سے 100 بار اپنے آپ پڑھ رہی, لفظ کو میں نے صحیح جگہ استعمال نہیں کیا, اونچی آواز میں بولا تب آپ نے لا کے دیا نا پانی. اگر میں اونچی آواز میں نہیں بولتی, اپنے ہی آپ پانی پانی 100 بار پڑھتی, تو بھی کیا مل جاتا؟ لفظ بھی چاہیے اور اس کو صحیح جگہ استعمال بھی کرنا چاہیے, تب جا کے ہم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. تو ایک مثال, اب ہم سمجھتے ہیں اپنے باری کے جو دن ہے. باری آ رہا ہے, کون سی باری؟ اپنی زندگی کے ثابت کرنے کی باری کے ہم اللہ کے بندے ہیں. جو ثابت کرے گا اسی کے لیے جنت ہے, اور جو ثابت نہیں کر سکا فیل ہو گیا, وہ خواب و خیال بھی نہ رکھیے جنت کا. صحیح بات ہے غلط ہے؟ ایمان کے ساتھ رخصت ہونا ہی ہے نا جنت کے لیے, یہ شرط ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس باری کے بعد تو اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جنت کی ہزاروں لاکھوں بار جو بات کر چکے, ان کے ہاتھوں سے جنت چھوٹ رہی ہے. آج کل معاشرے میں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ پانی کا جو ہزاروں لاکھوں بار نام لے رہے ہیں, وہ پیاسے مر رہے ہیں. دکھنے میں آ رہا ہے ایسے, عجیب تو بات ہے, بات عجیب ضرور ہے, لیکن نظر تو ایسے ہے, آ رہا ہے نا. دین کی بات, جنت کی بات, آخرت کی بات, اللہ کی بات, ایمان کی بات, کفر کی بات, عذاب کی بات, بات ہم سب کریں, سالوں تک کریں, کہے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, سمجھنے کا دعویٰ بھی کیے ہیں. پھر کیا ہو گیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے والے پھر جنت کا راستہ
چھوڑ کر کفر اختیار کر رہے ہیں، جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں. معذر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ صحیح آپ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ زمانہ. اب بولتے ہیں ہم آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں بلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین. بہت اہم بات ہے، ایمان کو تازہ کرتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن میں بیان ہوا، حدیثوں میں بیان ہوا، بالکل مومن کے لیے اتنا بھی کافی ہے. لیکن اور مزید ایمان میں ترقی ہوتی ہے جب ہم ان باتوں کا مشاہدہ کرتے اپنی زندگی میں. لمن الشاہدین، جو کچھ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہم ان میں سے کئی باتیں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سچ میں ہے یا میں خواب دیکھ کر آئی ہوں کہ لوگ جو ہے مسلمان کہلانے والے، سالوں سال اسلام کے دعوے دار رہنے والے اب اسلام چھوڑ رہے ہیں. کہیں میں نے برا خواب دیکھے تو نہیں جا کر آ کے بات کر رہی ہوں، سچ میں ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو بات آگے کریں، ہماری پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ایسی بات ہے جو اپنی باری میں نہانے کی باری تھی نہیں نہائے، کھانے کی باری تھی نہیں کھائے، ایسی باری گزر گئی. اب یہاں کی باری بس ایک مثال، اور مثال میں ہر چیز سیم نہیں ہوتی ہے. یہاں دوبارہ باری بھی آ سکتی ہے، لیکن اصل ہم جس باری کی بات کر رہے ہیں اس دنیا میں آنے کی، اس بارے میں سفید کی باری، دوبارہ باری کا چانس نہیں ہے. تو کیا کرنا تھا؟ ایمان والا ہو کر گزرنا تھا اپنی باری میں. وہ نہیں کر سکے، باتیں کر رہے تھے، کام نہیں ہوا. دیکھیے جو بات ہی نہیں کر رہا اس کی بات الگ تھی، لیکن بات ہم کر رہے تھے جنت کی، طریقے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، راہ جنت کی بھی باتیں بہت کر رہے تھے، سارے طریقے، عبادتیں وغیرہ وغیرہ، ایمان باللہ رسول، عقیدہ توحید رسالت آخرت، چیپٹر کے چیپٹر پڑھے، کتابیں پڑھے، گھنٹوں بلکہ اپنی زندگی کا وافر حصہ ہم نے دے دیا ہے ان کے الفاظ سیکھنے پر. پھر کیا ہوا؟ بغیر پیاس بجھے پیاسا بندہ مر گیا پانی کو. بڑا خطرناک دور خراب نہیں ہے، ہم خطرناک ہو گئے ہیں. دور تو سب اللہ کا ہے. تو اس بارے میں آپ کو کیسے یہ باتیں کہتے سنتے وقت آپ کا جذبہ کیسا ہے؟ مطلب یہاں کچھ دکھتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے یا کچھ محسوس بھی ہوتا ہے یا ایک کہانی سن رہے ہو کچھ ہوتا ہے، برا لگتا ہے؟ کتنے لوگوں کو برا لگتا ہے اس تعلق سے مجھے بات کرتے ہیں کہ دین کی بات تو ہو رہی ہے لیکن جو لوگ دین کی باتیں کرتے تھے وہ لوگ دین چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ سن کے برا کس کس کو لگتا ہے؟ یہ دیکھ کر برا کس کس کو لگتا ہے؟ فکر کو زیادہ شارپ کیجئے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنے حواس سے، ظاہری حواس سے نا، یہ جتنے زیادہ چلیں گے فکر اتنی مند ہو جائے. ہم جتنا زیادہ بولتے ہیں، جتنا زیادہ دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ سنتے ہیں، زیادہ ٹائم ہمارا یہی چیزوں کو استعمال کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کے آگے والا کام جو عقل کا ہوتا ہے نا وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. اب اس کو سادے الفاظ میں بولوں تو جو جتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، زیادہ باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، فکر ان کی خراب ہو جاتی. اس لیے کیا ہے حکمت کا پہلا سبق؟ کم بات کرو، کم کھاؤ، کم سو. ظاہری کام ہمیں کم کرنے ہوں گے. ابھی بھی ہم جو بات ابھی ہم بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کس کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ پانی پینے اور آپ مجھے دیکھنے بیٹھے ہیں؟ کس لیے بیٹھے؟ کوئی ایک بات سمجھنا ہے تو سمجھ کی طرف آئے. اس کے لیے آنکھ، کان، منہ، یہ جو 5 سینسز ہیں حواس، فکر جب انسان کرے تو ایسے ہو جانا چاہیے کہ 5 سینسز سے کچھ چیز گزر بھی جائے تو خیال نہ رہے. آنکھوں کے سامنے کوئی چیز گزری، نظروں کو اس کی پرواہ نہ رہی، کانوں میں اور بھی آوازیں آ رہی لیکن کان ہمارے اس طرف دھیان نہیں دے رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دل میں بہت کچھ آ بھی رہا لیکن منہ نہیں چلے گا اس کے اوپر. فکر جب ایکٹیو ہوتی ہے تو حواس کو رک جانا چاہیے، آنکھوں کو رک جانا چاہیے، زبانوں کو رک جانا چاہیے، کانوں کو رک جانا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ کو اس کا فرق نہیں پتا چلے گا، لیکن ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے نا تو اپنی باری کے 2/3 حصے اسی میں گزر جاتے ہیں. اپنی باری میں کتنے سال ہیں پتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے میری امت کے عمر 60 سال. ایوریج جو اوسطاً عمر بتائی گئی ہو کتنی؟ 60 سال. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. 8 گھنٹے تو ڈاکٹر سونے کو بولتے ہیں. آرام سے سو کر اٹھو تو 8 گھنٹے میں نیند پوری. تو کتنے سال گئے؟ 24 میں سے 8 گھنٹے کون سا حصہ ہوتا ہے؟ 1/3 حصہ. 1/3 حصہ سونے میں گیا. 60 سال کی عمر میں 20 سال ہم صرف سوتے ہیں. سوری نہیں، صرف سوتے ہیں. ایک کام. اب جب جاگ رہے ہیں باقی کے سالوں میں، اس میں بہت سارے کام ہے، پوری لسٹ ہے، لمبی چوڑی لسٹ ہے. وہ سارے کام کرتے ہوئے ہم کو پھر اصل امتحان دینے جانا ہے اپنے بارے میں. تو یہ سب اگر آپ صحیح سے کیلکولیشن کریں گے نا، مسکرانے کو ٹائم نہیں بچے گا. سمجھدار انسان مسکرائے گا بھی، ہنسنا تو بہت دور کی بات. کام کی چیزیں دیکھنے ٹائم نہیں بچے گا، بیکار چیزیں تو دور کی بات ہے. کام کی بات سننے کے لیے اسے بڑا اہتمام کرنا پڑے گا، پلان کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا، اسے خاص کر ٹائم نکالنا پڑے گا. بیکار باتیں سننے کا تو سوال ہی ہے. یہ سب کون کرے گا؟ جس کو اپنی باری کا کام کر جانا ہے.
اور جس کو صرف گھومنا ہے حیوان کی طرح، اس کے لیے تو یہی سب ہے نا، باقی 40 سال بھی ہو ادھر ادھر ہی گنوا دینا۔ تو آپ ہم جو علم کے مسافر، علم سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، طالب علم، یہیں تک میں بات کروں گی، اس کے آگے والا لفظ نہیں بولوں گی، اس سے گزرتے ہیں پھر عالمہ وغیرہ ہے نا، میں مانی جا رہے ہیں طالب علم کو ہم طلب کرنے والے۔ علم کیسے ملتا ہے؟ ادھر ادھر ہماری آنکھیں بھٹکتی رہی، کان بھٹکتے رہے، دل بھٹکتے رہے تو کیا لگتا ہے علم حاصل ہوتا ہے؟ سن لیجیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، العلم علمان، علم دو علم، پہلا وہ جو انسان کی زبان پر ہے، اور یہ علم خود انسان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت ہے۔ خلاف سوچتے ہیں ہمارے ہی خلاف اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے سکتا ہے، ہم پر ہی بھاری پڑ جائے گا، یا ہم کو فائدہ دے، یہ کنفرم نہیں، رکا ہوا ہے اس کا فائدہ مند ہونا یا نقصان دینا، زبان پر جب تک ہے، اور یہ انسان کے خلاف حجت ہے، ہمارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ اور دوسرا علم وہ ہے جو دل میں ہو، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ دل میں جو علم ہے وہ علم نافع ہے، فائدہ دینے والا علم ہے۔ اس حدیث کی تشریحات پڑھیے گا تو بہت اچھے سے سمجھا دیا ہے محدثین کرام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وضاحت کر دی ہے کہ کیا مطلب اس کا، کہ زبان پر جو علم ہے وہ حجت ہو جائے گا ہمارے خلاف، اور دل والا جو علم ہے وہ بھلا ہے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو بات بتائی گئی کہ زبان کے ذریعے جب ہم الفاظ سیکھ رہے ہیں کسی علم کے، اچھے والے علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، الفاظ سیکھ رہے ہیں، تو یہ ذریعہ ضرور ہے، سیکھو الفاظ بھی سیکھو، لیکن یہ منزل نہیں ہے، اس پر رک جائیں گے تو یہی الفاظ ہمارے خلاف حجت ہو جائیں گے۔ جیسے بھی میں نے پانی کی مثال دی، پانی لفظ استعمال کرو پیاس بجھانے کے لیے، صحیح لفظ استعمال کرو، صحیح جگہ تک اس لفظ کو بولو، پہنچاؤ، لیکن رکنا نہیں ہے صرف بول کر کے، بلکہ کہاں تک پہنچنا ہے، جب تک کہ مقصد حاصل ہو۔ اور مقصد کس سے حاصل ہوتا ہے؟ جب ان الفاظ کو ہم دل تک پہنچاتے ہیں، دل میں جو علم پہنچتا ہے وہ علم فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ نتیجہ نکال سکتے ہو سیدھے سیدھے کہ دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، جنت کی باتیں، آخرت کی باتیں کرنے کے باوجود بھی جو فیل ہو کے چلے گئے دنیا سے، وجہ کیا تھی؟ کہ علم زبان کا تو آ گیا تھا، دل تک پہنچا کے نہیں، وہاں معاملات ابھی رکے ہوئے، یا کہہ سکتے ہیں سیدھے سے کہ وہ علم دل تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ اسلام اتنا خوبیوں کا جامع مذہب ہے، تو یہ خوبی بتا کے اس کو محدود نہیں کرنا چاہتی، ساری خوبیوں کا جامع مذہب ہے۔ جب اسلام کو اگر دل تک الفاظ ہم اسلام کے تعارف کے پہنچاتے ہیں، اسلام کو ہم سمجھتے ہیں، جو الفاظ ہم اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ اگر ہمارے دل تک بھی پہنچے تو اسلام سے دور ہونے کی بات ہی سوال ہی نہیں پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اسلام کو سمجھنے کے بعد اسلام چھوڑے۔ باتیں کرنے والا چھوڑ سکتا ہے، جاننے والا اور حق میں ماننے والا اسلام چھوڑ نہیں سکتا، جان ہی چھوڑ دے گا آخر کار، لیکن اسلام نہیں چھوڑے گا۔ یہی ہم نے دیکھا ہے، یہ ظاہری آنکھوں سے، یہ والے گول گول آنکھوں سے تو شاید نہیں دیکھا، لیکن رویت قلبی سے دیکھا ہے، صحابہ کے واقعات پڑھے، سنے، سمجھے، کیا دیکھا اس میں کہ جانو کو تو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، بڑی لسٹ چھوڑ دی انہوں نے، گھر چھوڑے، آرام چھوڑا، عزتیں چھوڑی ہے نا، صحت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا، کہ آخری جو بچ جاتا ہے ہمارا ڈیتھ ڈے کے دن کا جان، وہ بھی چھوڑ کر کے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ایمان اسلام نہیں چھوڑتے۔ کیا فرق ہے ان میں اور آج کل کی ان لوگوں میں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، اب چاہے وہ عمل کے درجے میں ہو چاہے ایمان کے درجے میں ہو۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اور میں تم کو ڈرانے والا ہوں اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اس کی اس آیت کی تفسیر میں آپ دونوں چیزوں پر پڑھو گے کہ حضور نے جو ڈرایا ہے، دونوں کو ڈرایا ہے، عمل میں جو فساد لاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، ان کو بھی یہ بات بتائی گئی، اور ایمان میں جو لاپرواہی کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ میں تم کو ڈراتا ہوں کہ اگر عمل اور ایمان میں، ایمان اور عمل میں اگر تم اللہ کی طرف تیزی سے نہیں دوڑو گے تو ڈرنا چاہیے۔ اب ڈر والی بات آئی، کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، جس کا نتیجہ جہنم کا عذاب مستقل طور پر، اللہ کی ذات سے، اس کی خفیہ تدبیر سے، اس کی ناراضگی سے، اور اس ناراضگی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ ناراض تو جنت مل سکتی ہے، جہنم اس کا اینڈ ہے، اس کی صورت ہے پنشمنٹ کی، کہ پھر جہنم۔ تو کیا مطلب ہوا؟ علم لفظوں والا ہو،
تو اس پر رکنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں کہ لفظ زبان والا علم سیکھنا نہیں ہے، بالکل سیکھنا ہے، بہت زیادہ سیکھنا ہے. ربی زدنی علما، علم میں تو زیادتی ہی مطلوب ہے، محبوب ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھو، الفاظ بھی کم مت پڑھو. کم کی بات نہیں ہو رہی، میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ الفاظ ذرا کم پڑھو دل تک زیادہ پہنچاؤ، نہیں. الفاظ بھی خوب پڑھو لیکن لفظوں تک رکو مت. کب تک نہیں رکیں گے؟ جب تک کہ اسے دل تک نہ پہنچائے. اب یہ دل تک ہی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں، اس کا جائزہ بھی ایک چیز ہے، جائزہ لیا جا سکتا ہے. کنفرم کرتے جائیں. جن کے ہم الفاظ سیکھے اس کو ہم نے دل میں بھی اتارا، اس کا جائزہ لے لیں، ٹیسٹ لے لیں، اتر گئے، اطمینان ہوا، پھر اگلا سبجیکٹ، پھر اس کو دل تک اتارے، پھر اگلا سبق. لفظ بھی سیکھنا ہے اور اس کو دل تک بھی پہنچانا ہے. تب علم کیا بنتا ہے؟ نافع. اور جب علم نافع کے ذریعے ہم دین اسلام کو سمجھتے ہیں تو پھر سے کہوں کہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اسلام چھوڑ نہیں سکتے. اب اس چیز کا شعور اور اس چیز کی فکر ہمیں درست کرنی چاہیے. جب ہم اس طرح حادثات دیکھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اپنی باری میں ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیے جو اسلام کا جو دور رہا، ابتدائی دور بھی اجنبیت کا رہا. شروعات میں بھی لوگ اسلام کو عجیب نظر سے دیکھتے، غربت والا دور تھا، اور قرب قیامت بھی غربت کی طرف اسلام لوٹے گا. لیکن فرق بتاؤں دونوں میں کیا ہے. پہلے جو اسلام کے ساتھ عجیب برتاؤ کرتے تھے، اسلام کے ساتھ برا برتاؤ کرتے تھے، وہ اسلام کا نام لینے والے نہیں تھے، سیدھے سیدھے کافر تھے. لیکن آج اسلام کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والے کون ہیں؟ اسلام کا نام لینے. تو اتنے خطرناک ہماری باری میں کام آ گیا ہے کہ نہیں ہے. اب ہماری باری ہوئی، ہم اپنے آپ کو ٹچ کر کے دیکھیں بھی ہماری باری ختم ہوئی ہے کہ جاری ہے؟ زندہ ہے نا. ہم دو یہاں بیٹھ کے پھر بات تو نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی اپنی باری میں کون کیا کیا کر کے آئے. شاید ہم لوگ سب لوگ سفید سفید روحیں بیٹھ کے بات کریں. اگر اچھے انجام ہوں گے تو انشاءاللہ سفید یعنی اجلے روحوں کی صورت میں اللہ نصیب کرے وہ مستقبل کو. لیکن ابھی وہ نہیں ہے، ابھی تو باری گزار ہی رہے ہیں، لوگ کی باری کا کام کر رہے ہیں. اپنی باری کے کام میں ہمارا ٹاسک جو ہمارا امتحان اللہ نے رکھا ہے، ہم کو اپنے اسلام پہ اپنے دین پر قائم رہنا ہے، ہدایت کا کام کرنا ہے. اور وہ ایسے دور میں کرنا ہے کہ جس میں اسلام کی باتیں زیادہ ہیں اور اسلام کا نام لینے والے بھی اسلام چھوڑ رہے ہیں. ہم اپنی باری میں کتنی اچھی طرح اللہ کو راضی کرنے اور رسول اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں، یہ غور طلب چیز ہے. اور اسی پر غور و فکر پر آمادہ کرنا یہ ہمارا مقصد اور مشن ہے. ہم سوال ہی پہنچا رہے ہیں، پھر اس کا جواب تلاش کرنا، تیاری کرنا اور اس سے گزر کر کے کامیابی حاصل کرنا، یہ ہمارا سفر ہے. صحیح ہے جی. تو کیسا لگا کام ہمارا؟ فکر کے لیے بھی ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ شامل کر لیا. یہاں ہو سکتا ہے ٹائم مینجمنٹ میں اگر باقی اعتبار سے کچھ تکلیف ہو تو اس کو بھی ہم رجوع کرتے ہیں شریعت کی طرف، تو ہمیں حل مل جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم واقعہ پڑھے نا کہ کسی شاگرد نے سنتیں غیر مؤکدہ پڑھنے کے لیے وہ سبق کتاب بند کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں پڑھو، کیونکہ یہ جو ہے کام آپ کا سنتیں غیر مؤکدہ سے بھی بہتر ہے. تو اب ہم جس غور و فکر اور جس احساس ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے بیٹھنا نوافل سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر ویسے تو آپ نوافل بھی جاری رکھیں، اگر کہیں ٹائم مینیج کرنے میں دشواری ہو تو یہی طریقہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ترجیحات ٹھیک کر لیں. پہلے فرض میں جو موقت فرض ہے وہ ترتیب بار اس کو پہلے سیٹ کر لیں، پھر واجبات، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر جا کر کے مستحب اور نفل کی باری آتی ہے. اور جس فکر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس لائن میں دیکھنے میں کہاں سے ملتا ہے، کہاں اس کو ضرورت ہے، تو اس کو ترجیحات میں شامل کر لیں. یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، کیونکہ جس بارے میں سوچیں گے نہیں اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. اتنا تو وقت ہے، صحیح ہے نا. اس پہ فکر نہیں کر سکتے، اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ بہت اہم کام اپنی زندگی کا ادا کر رہے ہو. بھی الفاظ کے ذریعے علم سیکھنا اور اس کا لازمی حصہ ہے. ابھی ایسا نہیں کہ 4 سال الفاظ پہلے سیکھیں گے، بعد میں 4 سال اس کو دل تک پہنچائیں گے ایک ساتھ سب کو پیک کر کے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ساتھ ساتھ کرنا ہے. صحیح ہے. تو راہ جنت سے ارتداد کی باری نہیں آتی. راہ جنت بہت ہی سیدھا راستہ ہے، اس کا تعارف قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے نا. جنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے 2 کنارے ہیں. ایک کنارے پہ ہم کھڑے ہیں اور اس کا دوسرا کنارہ کہاں جاتا ہے؟ جنت کی طرف جاتا ہے. اب بس لاسٹ بات،
اس میں اکثر بچیاں آنا جانا بھی کرتی ہیں, دنیا سے جڑی ہوئی ہیں. رفتار کی بڑی بات ہو رہی ہے آج کل. یہ جو راستہ چلنا ہے, اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ جب اس کی فکر کرو گے تو جنت کے راستے پہ چلو گے. ایک اہم پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ کس رفتار میں ہم کو یہ راستہ چلنا ہے. علم نافع حاصل کیے, راہ جنت پہ چلیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. ایک اہم چیز اس کا حصہ ہے رفتار. راہ جنت پہ آپ جتنی رفتار سے چلو گے اسی لحاظ سے آپ کے ساتھ حادثات ہوں گے. مثال دنیا کے راستے کے لے لیجیے, جیسا آپ راستہ منتخب کرتے ہیں اس میں جتنی دھیری چال چلتے, دھیرے دھیرے اٹکتے, ادھر ادھر توجہ دیتے. راستہ سیدھا تو میرا سامنے ہے, وہاں پہ بوتل رکھی ہے, مجھے جا کے اگر پینا ہے تو میرا راستہ اور میری منزل اگر ہے, اور میں ادھر ٹہلوں ادھر ٹہلوں, اس کو ہاتھ لگاؤں اس کو ہاتھ لگاؤں, اس کو چھیڑوں اس کو چھیڑوں, اور خود چھیڑی جاؤں, اسی سب میں ہو, یہاں تک کہ پیاس اس حد تک بڑھ جائے کہ پھر مر ہی جاؤ. تو غلطی کس کی؟ خود کی نا. کہ منزل کی طرف ہم ضرورت جتنی رفتار سے نہیں بڑھے. تو جنت ہماری ضرورت ہے, کون کون مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ کا عذاب دوسری صورت ہوتی ہے. جنت ہماری ضرورت ہے اور ملتی ہے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا سے. اب اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. کیا ہے ہم سب کا مقصد؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا. اب یہ راضی کرنا جو مقصد ہے اس میں ہم اٹکتے مٹکتے چلیں گے. سیدھے سیدھے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لینا چاہیے یا ڈیلے کرنا چاہیے, ٹالنا چاہیے؟ نہیں, آج نہیں کل کریں گے نا ایک کام, اور تھوڑا سا جمع ہو جائے پیسہ, اس کے بعد کریں گے اللہ کو جو کام پسند ہے. اس طرح اللہ کی خوشی کو ٹالتے جائیں اور اپنی خوشی کو پہلے رکھتے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ پہلے اپنی خوشی, مجھے فی الوقت تھوڑے دن یہ کر لینے تو اس کے بعد نیک بننا تو ہے نا, کہ وہ بوڑھے ہو جائیں گے تب بنیں گے نیک. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں بہت ہوتی ہیں, یہاں بھی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ مرید بننے کو بھی کہا جاتا ہے, ارے جب ابھی کیا ہوگا نا مرید بننے کا, وہ جب سب کچھ کر لیں گے زندگی کے سارے کام تب آپ مرید بنو, ایک طرف کو لے بیٹھ جاؤ. تو اللہ کی رضا کو بہت آخر میں دیکھا جاتا ہے. پہلے اپنی خوشی کے لیے جو جیتے ہیں وہ راستے میں کس انداز سے چلتے ہیں, آگے کم بڑھتے ہیں, ادھر ادھر ہی چلے جاتے ہیں. وہ ادھر ادھر کے جو راستے ہیں, راہ جنت اس کتاب میں پڑھ لینا, سیدھا راستہ ایک راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے, آخرت جنت کی طرف جاتا ہے, اور ٹیڑھے راستے دائیں بائیں بہت زیادہ ہیں, اور ہر ٹیڑھے راستے پہ شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور وہ جو ٹیڑھے راستے ہیں وہ یا تو خواہشات سے نکلتے ہیں یا شبہات سے نکلتے ہیں. یہ سب چیزوں کو آپ دلیلوں سے پڑھ لینا. اب ان سب چیزوں میں پڑھتا کون ہے؟ ایک پوائنٹ, دائیں بائیں نظر کس کی پڑتی ہے؟ جس کی رفتار دھیمی ہو, جس کی رفتار دھیمی ہو. اگر رفتار ہی تیز رکھی جائے تو دائیں بائیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. وہ حکم اللہ نے جو دیا سورہ داریہ کے آیت نمبر 50, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, جب آپ کو اپنی منزل پتہ چل گئی کہ کرنا یہی ہے نا, آخرکار آپ ہزار خواہشیں پورا کرنے کے بعد بھی تو مسلمان ہو, تو ارادہ رکھتے ہو کہ آخرت بھلی ہو جائے, تو اس کو ٹالو مت. یہاں دھوکے میں مت آؤ کہ یہ کریں گے تو چل جائے گا, وہ کریں گے تو چل جائے گا, یا پھر اس کے بعد کروں گی یا اس کے بعد کروں گی. یہ سب کچرے کو ہٹا دو. جب آپ کو راستہ مل گیا اور سیدھا راستہ, اتنا سیدھا راستہ ہے کہ ذرا بھی ٹیڑھا پر نہیں ہے, ٹیڑھا راستہ ہوتا تو رفتار کچھ سلو رکھنی پڑتی. جب راستہ بالکل سیدھا ہوتا ہے تو کیسے چلائی جاتی ہے بائک؟ تیزی سے. پیدل بھی جا رہے ہو تو دوڑنے دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب بالکل سیدھی سڑک ہوتی ہے, بالکل صاف, اور بالکل ماحول ایسا کہ آس پاس جو ہے بہت خوبصورتی ہے اور جو ہے بہت ہی اچھا موسم ہے, اور راستہ بالکل سیدھا, دوڑنے دل کرتا ہے. اور منزل وہیں پہ ہے, سیدھے راستے کے اینڈ میں, ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا. تو ہمیں آج کے اس آزمائش کے دور میں, جس خاص آزمائش کا ہم نے ذکر کیا کہ اسلام کی بات کرنے والے تک بہک رہے ہیں, آج کے دور میں ہمیں اسلام سدھار کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنی رفتار سے اس کی شروعات کرنی ہے. رفتار کو تیز کرنا ہے, ورنہ بیچ بیچ میں ہماری رفتار کو خراب کرنے کے لیے کبھی دنیاوی تعلیم کا لالچ ہے, کبھی ترقی کے معاملے میں مبہم اور محمل الفاظ سے وہ راستے میں کھڈا ڈال دیتے ہیں کہ یہ نہیں, ابھی تم بھاگ رہے ہو, نہیں رکو, ابھی تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اتنی جلدی اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے, ابھی تم جب تک یہ کر لو, بریک لگا دی ہماری رفتار. اللہ کی طرف ہمارے جانے کی جو رفتار ہے, جو کام کی ہماری رفتار ہے, وہ تیز اتنی ہونی چاہیے کہ کوئی روکنے والا نہ روک سکے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو. یہ ایک لازمی ایک راستہ ہے جس سے ہم ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو گمراہیت سے بچا سکتے ہیں. اگر رفتار پہ دھیان نہیں دو گے
काम चल जाता है, इससे काम चल जाता है, उससे काम चल जाता है, ये भी तो हम दीन का ही काम कर रहे हैं ना, ये भी तो हम इसके लिए कर रहे हैं ना। अगर इसी पर राजी होकर के बैठ गए, रफ्तार धीमी हो गई, तो फिर रास्ते में ऐसे चोर उचक्के इतने खतरनाक लोग हैं कि थोड़ी सी रफ्तार कम हो गई तो उठा ले जाएंगे, फिर वापस आना नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए और दीन की सही समझ अता फरमाए। अपनी मंजिल की शनाख्त अच्छे से कर लो, अपने वजूद को अच्छी तरह महसूस करो और इसको चेन को अच्छी तरह जोड़ लो। एक ही है रिजल्ट, एक स्टार्ट एक एंड, हम हैं और उस तरफ हमें अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह की रज़ा तक पहुंचना है। आप बीच में ऐरे गैरे ख्यालात को जगह ना दे, ऐरे गैरे कामों को जगह ना दे। और इसका जो डिसिप्लिन है, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के रहबानियत या कुछ दुनिया छोड़ के जाने की बात नहीं। इसका एक सलीका, एक तरीका है, किस तरह कंट्रोल रखना होता है, किस तरह रफ्तार बढ़ानी होती है, एक अलग सब्जेक्ट है, उसको सीखेंगे तो बिल्कुल सीख सकते हैं। रफ्तार के लिए सवारी चाहिए, बैलेंस चाहिए, बहुत तेजी से आप आगे निकल सकते हो। और हया के ताल्लुक से अगली मेरी जो किताब है, हया वो चीज है जो आपकी रफ्तार बढ़ाएगा। भी वक्त हो चुका है, इसलिए इंशाल्लाह फिर कभी मौका हो तो रफ्तार बढ़ाने के तरीके पे भी हम बात कर सकते हैं कि राह जन्नत पे हम तेजी से कैसे गुजर जाएं, सारी दुनिया निभाते हुए, किसी का हक छोड़कर नहीं, सबका हक अदा करते हुए भी हम कैसे तेज स्पीड रख सकते हैं, राह जन्नत पर चलना ये मुमकिन बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और सीधे रास्ते पे चलना हम सबके लिए आसान फरमाए और हर तरह के फितनों से, रुकावटों से हमें बचाए। मौला अपने हबीब के सदक़े जीने का सही तरीका सलीका नसीब फरमाए। और जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज में कुछ कहने की और समझने की कोशिश की, अल्लाह तबारक इस सबको हमारे लिए मुफीद बनाए और खुलूस के साथ, नियति के साथ और बेहतर अंदाज में देखिए खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जितने अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं मौला ताला इनकी रूह तक पहुंचना हमारे लिए मुयस्सर फरमाए, आसानी के साथ हम दीन की समझ को इख्तियार कर सकें, दीनी राह को इख्तियार कर सकें। मौजूदा आने वाले भी मुसलसल फितनों के दौर पे मौला ताला हमें और हम सब की नस्लों को दुश्मनों के शर फसाद और उनके बदतरीन मंसूबों से हम सबकी अपने हबीब के सदक़े हिफाजत फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े हम सबकी कसूर और तंगियों को और तकलीफों को और हम सबकी नाकारियों को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े प्यारे महबूब मकबूल बंदों के सदक़े हम सबके उयूब पर मेरे परवरदिगार दूर फरमा और कुव्वत, सलाहियत और अपने हर तरह से नाज़ो नियम को लेकर के दीन की राह में तेजी के साथ आगे बढ़ने की हम सबको सलाहियत नसीब फरमा। और जिसको दीन रहनुमाई की जरूरत है मौला ताला उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें दीनी खिदमत पेश करने की, रहबरी और हिदायत का काम करने की हम सबको जो मांगा वो अता फरमा, जो मांगे से रह गए हमारे लिए खैर मौला वो सारी खैर वलाई हम सबकी जोड़ी में डाल दे, दोनों हमें कामयाब कामरान फरमा। अपने हबीब की रज़ा से हम सबको नवाज दे मौला, अपने और अपने हबीब की रज़ा से हम सबको नवाज दे, अपने और अपने हबीब की रज़ा से हम सबको नवाज दे। आमीन जहाँ इसी के वसीले तो सवाल पूछना है, जितनी गुफ्तगू हुई है तो हल्के में कुछ पूछ सकते हैं या बाद में लिख कर दे सकते हैं, और कुछ कोताही हुई है, कुछ कहने में रोटी हुई है तो हमारे चाहिए अल्लाह ताला सबको हर तरह की खैर से नवाज़े। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।